الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 24 سے آنورڈ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور جو لوگ اسلام کا انکار کرتے ہیں اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر، جیسے عیسائی اور یہودی، تو اس طرح سے گویا وہ اسلام کا، دین حق کا جو اللہ نے آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا ہے اور اس کی تکمیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کی ہے، اس کا اصل میں انکار کر رہے ہیں۔ تو اب اگر ایسے لوگ جب مثلا خاص کر جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو مشرکین مکہ جو ہیں وہ ان کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ وہ دین حنیف یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اور وہ حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، نہ صرف حج اور عمرہ کرتے تھے بلکہ حج اور عمرہ کرنے والوں کو یعنی حاجیوں کو جو ہے وہ مفت میں کھانا کھلاتے تھے، رہائش فراہم کرتے تھے، پانی پلاتے تھے، ان کی خدمت کو اپنے لیے عین ثواب سمجھتے تھے۔ تو اس طرح سے عیسائی اور یہودی، مشرکین مکہ یا جو بھی لوگ ہوں، اگر وہ جزوی طور پر حتیٰ کہ اگر جو ہیں یعنی مسلمان بھی اگر جزوی طور پہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ یعنی فالو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یا دین کو یا اسلام کو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا قرآن کو، تو یہ جزوی اطاعت قبول نہیں ہے، کیونکہ جزوی اطاعت تو وہ لوگ بھی کر رہے تھے، یعنی مشرکین مکہ بھی جزوی اطاعت کر رہے تھے، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہونے کے دعوے دار تھے۔ اور یہی صورتحال آج عیسائیوں اور یہودیوں کی ہے کہ وہ بھی ابراہیم علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور سارے پیچھے جتنے پیغمبر ہیں تا آدم علیہ السلام سب کو مانتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی جزوی اطاعت ہے، لیکن اللہ رب العزت نے تو ارشاد فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں جزوی اطاعت قبول نہیں ہے کہ تم نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، حج کر لو، زکوٰۃ دے دو، عمرہ کر لو، ذکر اذکار کر لو، اور یہ جو بعض چیزیں ہیں یہ کر لو، اور باقی جن چیزوں میں تمہیں لگتا ہے کہ ان میں کوئی بظاہر تمہیں مشکل پیش آئے گی معاشی طور پہ، یا عدالتی نظام تمہارا جو ہے بگڑے گا، یا سیاسی نظام تمہاری مرضی کے مطابق نہیں بن سکے گا، تو پھر ظاہر ہے یہ جزوی اطاعت ہے، اور یہ منہ پہ دے ماری جائے گی جزوی اطاعت، اس لیے کہ اللہ رب العزت خدا ہے، وہ کوئی مجبور محض نہیں ہے کہ وہ چلو کچھ تم کر لو اور باقی جو ہے وہ معاف کر دے گا، تو ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، کہ ایسے لوگ کہ جنہوں نے جزوی اطاعت کی ہے، جنہوں نے جزوی اچھے کام تو کیے ہیں لیکن کلی طور پہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کی ہے، تو ان کے تمام اعمال حبطت، ضائع گئے، رائگاں گئے، منہ پہ مار دیے جائیں گے ان کے۔ وما لهم من ناصرین، ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ گو کہ ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ جی یہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، یا موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، تو یہ جزوی اطاعت ہے۔ یہ جو ایک چین بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کے تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انبیاء علیہ السلام کی یہ چین ہے، ایک تسلسل ہے، اور اسی تسلسل کو ماننا ہے، اسی طرح سے ماننا ہے جیسے اللہ نے حکم دی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ سارے پیغمبروں کو مانتے ہیں، یعنی مسلمان جو ہے کسی ایک پیغمبر کا انکار کر دے یا کسی ایک کتاب کا، تورات کا، زبور کا، انجیل کا، تو ظاہر وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ یعنی یہ ایک تسلسل ہے جس پر اللہ رب العزت کے تمام تر احکامات کو ماننا ہے، اور اس میں کوئی تفریق نہیں کرنی ہے، کسی کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ چلو اگر، اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج یہ جو عقائد یعنی اہل کتاب کے ہیں وہی مسلمانوں کے اندر آ گئے ہیں۔ یعنی اہل کتاب کا ایک عقیدہ یہ تھا جو پیچھے ہم سورۃ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں پہلے سے پارے میں، کہ جی اگر ہمیں گناہوں کی وجہ سے، چلو کچھ تو ہم اطاعت کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی،
تو کچھ نہیں کر رہے ہیں، تو جو نہیں کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں ڈال دے گا، اور پھر کیا ہوگا کہ ہمیں جہنم سے نکال کے پکا جو ہے ہمیں جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کر دے گا. سو ہم اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے چلے جائیں گے جنت میں. تو یہ دوبارہ اللہ نے یہاں پہ ان کا یہ یعنی یہ زوم باطل جو ہے، یہ عقیدہ جو ہے، یہ بیان فرمایا کہ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. انہوں نے کہا، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے اپنے طور پہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ اگر گناہوں کی وجہ سے بعض ان کے جو گناہ ہیں ان کی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈالا بھی گیا تو الا ایاما معدودات، تھوڑے دنوں کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں نکال لیا جائے گا، اور اس طرح سے ہم جو ہے پکے جنت میں چلے جائیں گے، باقی جو لوگ ہیں وہ سارے جہنمی ہیں. اللہ نے فرمایا وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون. اصل بات یہ ہے کہ ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. کیا دھوکے میں؟ یعنی دین تو ظاہر ہے، ابھی موسیٰ علیہ السلام کو جو مان رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر سچے ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو جو مان رہے ہیں عیسائی، تو اس میں کوئی شک نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. تورات، زبور، انجیل اللہ کی سچی کتابیں ہیں، نازل کرتے ہیں اللہ کی. لیکن کیا یہ اس طرح سے مان رہے ہیں جو اللہ نے یعنی حکم دیا ہے؟ بعض باتوں کو ابھی مثلا ہم آج بھی اگر عیسائیوں سے پوچھیں کہ تمہاری یعنی بائبل کے اندر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بے شمار آیات ہیں، اور اسی طرح سے حلال حرام سے متعلق اگر چلے جائیں بے شمار آیات ہیں. سور بائبل میں آج بھی حرام ہے، بائبل میں بے شمار آیات ہیں جس میں سور جو ہے وہ حرام ہے، لیکن وہ لوگ کھاتے ہیں، علی الاعلان کھاتے ہیں. اور اسی طرح سے شراب بائبل کے اندر حرام ہے، کوئی ایک آیت نہیں کئی آیتیں ہیں بھائی وہ پیتے ہیں. اس طرح سے بے شمار چیزیں ہیں، حتیٰ کہ جو زنا کی سزا ہے وہ کڑی ہے، لیکن سب سے زیادہ زنا انہی لوگوں کے اندر ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے جزوی اطاعت. تو یہ جزوی اطاعت جو ہے یہ سفیشینٹ نہیں ہے، یہ جنت میں جانے کے لیے سفیشینٹ نہیں ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. اس لیے کہ بار بار جو اللہ فرما رہا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ جزوی اطاعت اس کو چاہیے ہوتی ہے جو نعوذ باللہ، یعنی ہم اللہ کے بارے میں تو مثال دے ہی نہیں سکتے کسی طرح سے، اس لیے کہ لیسا کمثلہ شیء. لیکن سمجھنے کے لیے تھوڑا سا کہ کوئی اگر کمزور ہو باس تو اس کی جزوی اطاعت جو ہے وہ قبول کر لیتے کہ چلو ابھی یہ قابو نہیں آتے تو چلو چھوڑو. تو اللہ کا معاملہ تو ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری کلی اطاعت چاہیے. اگر جزوی کی ہے اور آنکھ کھل گئی ہے ابھی احساس ندامت پیدا ہو گیا ہے تو اللہ سے معافی مانگ کے ان سارے گناہوں کی کلی اطاعت درکار ہے. تو اس لیے فرمایا کہ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، کہ یہ جو افطرا پردازی انہوں نے کی ہے، فیبریکیشن کی ہے دین کے اندر، یہ فیبریکیشن ہے، افطرا پردازی ہے. اپنی طرف سے یہ من گھڑت ان کا عقیدہ ہے کہ چلو جی ہم اگر کچھ چیزیں اچھی کر رہے ہیں کچھ بری کر رہے ہیں تو ایک مکسچر ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اکثر ہمارے مسلمان یہی بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا کرم کرنے والا ہے. یعنی گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، توبہ بھی نہیں کر رہے ہیں، احساس ندامت بھی نہیں ہے، شرمندگی بھی نہیں ہے، گناہ کیے جا رہے ہیں ڈٹھائی کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو خود فرما دیا ہے کہ اگر تمہیں احساس ہو گیا ہے اور تم اب جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا تمہیں احساس ہے تو آ جاؤ میری بارگاہ میں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. یہ سورۃ زمر کی آیت ہے، 24واں سپارہ ہے، اور بڑی زبردست آیت ہے کہ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان گناہگار بندوں سے فرما دیجئے کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. اسرف یسرف، اسراف یہاں پہ اللہ نے لفظ استعمال فرمایا ہے، یعنی اپنے اوپر ظلم کیا ہے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کر کے. تو ان سے یہ کہہ دیجئے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوں. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے کہ وہ بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یہ تقاضا کرتی ہیں یہ آیات، یہ الفاظ کہ اللہ کے سامنے جھک جائیں مرنے سے پہلے.
اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں سچے دل کے ساتھ، چھوڑ دیں گناہوں کو۔ اب یہ کہ جی گناہ کرتے رہیں گے اور اسی حال میں دنیا سے چلے جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، تو یہ خام خیال ہے۔ یہ تو اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور بڑا واضح طور پہ، ایک نہیں کئی جگہ فرمایا ہے۔ چنانچہ سورۃ نساء میں فرمایا ہے کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ان لوگوں کی توبہ قبول فرما لیتا ہے جو جہالت اور یعنی حماقت سے گناہ کر بیٹھتے ہیں، تو فوراً وہ یتوبون من قریب کے الفاظ بڑے جچے تلے ہیں کہ فوراً ہی وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں، کہ دیکھا جائے گا کل میں، جیسے آج ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کر لیں گے توبہ، ابھی ذرا مجبوری ہے۔ تو ثم یتوبون من قریب، جلد ہی وہ توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے کہ انہیں جلدی احساس ندامت آ جاتا ہے۔ گو کہ وہ دن میں کئی بار بھی گناہ کریں، لیکن فوراً ان کو اگر احساس ندامت گھیر لیتا ہے اور وہ فوراً ہر گناہ کے بعد توبہ کر لیتے ہیں سچے دل کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اسی آگے فرمایا اسی آیت یعنی سورۃ نساء میں کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں فرماتا۔ یہ بہت ہی یہ سمجھتا ہوں میں کہ یہ سخت ترین وعید ہے، سخت ترین وارننگ ہے۔ جیسے اب باس کے پاس بندہ جاتا ہے کہ نہیں، کوئی معافی نہیں ہے، جاؤ دفع ہو جاؤ، جسے قرآن مجید میں کئی بار اللہ نے فرمایا فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ، کہ لوگ اعتراف جرم کریں گے کہ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، کہ پروردگار ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں ایک بار پھر موقع دے دیجئے، اور ہم اب کی نہیں کریں گے۔ تو اللہ کیا فرمائے گا؟ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ، دفع ہو جاؤ جہنم کی بھڑکتی آگ میں۔ یہ سورۃ ملک کی آیات ہے۔ اچھا، تو اس آیت میں فرمایا کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، کہ ساری زندگی گناہوں میں ڈوبے رہے اور جب موت کا وقت آ گیا، اور یہ ذرا اس آیت کو، اور اس طرح کی کئی آیات ہیں، کوئی ایک آیت نہیں ہے قرآن مجید میں، کئی آیات ہیں۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ اچھا، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ توبتو، میں توبہ کرتا ہوں، الآن، ابھی، یعنی اب جب وہ مرنے لگتا ہے، مرنے کے وقت جو ہے وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبہ قبول نہیں ہے، مجھے نہیں چاہیے مجھے یہ توبہ۔ میں نے جیسے بتایا ہے کہ اللہ رب العزت بے پرواہ ہے، اس کے جو نام ہے نا، غنی، صمد، یہ کیا ہیں؟ یہ اس کی بے پرواہی والے نام ہیں، کہ اس کو پرواہ نہیں ہے ساری دنیا چلی جائے جہنم میں، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ رحم کرنے والا بھی ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت زمر کی پڑھی ہے، وہ خود فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ تو یہ مرنے سے پہلے ہے، بلکہ مرنے کا جو پروسیس ہے جس کو سکرات الموت کہتے ہیں، اس سے پہلے کا یہ ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے کہ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول ہوتی رہتی ہے، یعنی جب وہ سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا رہتا ہے، اس وقت تک جب تک کہ اس کا غرغرہ شروع نہیں ہوتا۔ ہم سب جانتے ہیں اگر کسی مرنے والے کے قریب ہوں تو اس کے گلے میں سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، یہ حدیث میں جو ہے یغرغرو، غارہ غارہ یغرغرو، ہم یہ اردو میں اسی لفظ کو یعنی استعمال کرتے ہیں، یہ عربی کا لفظ ہے غرغرہ، کہ ایک خاص قسم کی جو آواز پیدا ہوتی ہے بندے کی جان کنی کے عالم میں، موت کے وقت میں، سکرات الموت کے وقت میں، یہ جو ظاہر ہے بندہ یکدم تو نہیں یعنی وہ مر جاتا، اس کا ایک تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس کی روح کو نکلتے ہوئے، تو اس کو جو تکلیف ہوتی ہے اس عالم میں، جو اس کے
گلے سے ایک آواز نکلتی ہے، اس کو غرغرہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا اس وقت تک تو بندے کی توبہ قبول ہوتی رہتی ہے۔ اب ظاہر ہے یہ جانکاری کا عالم جو ہے، کیا اس وقت تک ہم انتظار کریں گے؟ جیسے اللہ نے قرآن میں سورۃ حدید میں فرمایا کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی تک مسلمانوں کو یہ خواب غفلت سے نہیں جاگے ہیں کہ ان کے دل ڈر جائیں اللہ کے عذاب سے، جہنم سے، قبر سے، مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں، کہ اس کے لیے بندہ یہاں دنیا میں سوچے، ڈرے جہنم کا سن کے۔ اس لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ان صورتوں کو پڑھو جن کے اندر قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ چنانچہ اگر آپ جتنی آخری صورتیں ہیں، خصوصاً جو 30 سپارہ ہے، 29 اور 30، 29واں اور 30واں جو سپارہ ہے، اس کے اندر سارا قیامت ہے۔ اس میں سارا ایک طرح سے بالکل سین جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے، مرنے کے وقت سے لے کے کہ جب انسان مرتا ہے اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، اور اس کے بعد کی جو کیفیت ہے، اور اس کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے قبر میں، حشر میں، قیامت کے دن، وہ سارا منظر بار بار بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال ان ساری باتوں کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہم لوگ جزوی اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ جزوی اطاعت قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ جزوی اطاعت اللہ نے اس لیے بار بار ان پچھلوں کی بھی بیان کی ہے، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، کہ وہ بھی یہ کہتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہم اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالے بھی گئے تو معدودات، معدود چند دن، تھوڑے عرصے کے لیے ڈالے جائیں گے، اس کے بعد نکال لیے جائیں گے۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور جو افتراء پردازیاں وہ کر رہے ہیں وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ، اس وقت کیا عالم ہوگا ان کا جب ہم ان سب کو جمع کریں گے اس دن میں کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ذرا اس کا اس منظر کو تو کم از کم اپنے دل و دماغ میں لائیں، اپنے ذہن میں لائیں کہ وہ وقت آنے والا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے ساتھ تو یہ منظر پیش ہوگا لیکن ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، میرے ساتھ نہیں ہوگا۔ ہر ایک اپنے تئیں یہ بات سوچے کہ یہ منظر آنے والا ہے، موت سے بھی گزرنا ہے، قبر کے اندر بھی جانا ہے، سوال و جواب وہاں پہ بھی ہونے ہیں، اور اس کے بعد جو حشر نشر کے دن حساب و کتاب ہے، اس سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد پھر جو بندے کے عقائد اور اعمال ہیں اس کے مطابق اس کو جنت یا جہنم میں ٹھکانہ ملے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، کیا عالم ہوگا ان کا اس وقت کہ جب ہم ان سب کو جمع کریں گے اس دن کے جس میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت کا دن۔ اور ویسے بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ہر مرنے والے شخص کے لیے قیامت قائم ہو جاتی ہے، اس کے لیے چاہے قیامت ہزاروں سال، لاکھوں سال، کروڑوں سال بعد آئے، اس کے لیے کوئی اب وہ نہیں ہے کہ وہ مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ کیسے؟ اس کا تو حساب کتاب ہو گیا، اس نے جو پہلی جو سیڑھی ہے اس کی قبر، اس کے اندر اس کے سوال و جواب ہو گئے۔ چنانچہ احادیث کے اندر آیا جن کا مفہوم یہ ہے کہ یہ وہ پہلی منزل ہے، سوال و جواب ہے، وہ دروازہ ہے کہ جہاں سے اگر یہ گزر گیا، ان سوال و جواب سے یہ گزر گیا اور بچ گیا عذاب سے، پکڑ سے، مواخذے سے، تو آگے کی منزلیں قدر آسان ہیں۔ یہ منزل سب سے پہلی مشکل ہے۔ تو ہر مرنے والے کے لیے قیامت قائم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کا حساب و کتاب تو شروع ہو جاتا ہے، اس کو عذاب سزا یا لگژری لائف یا جنت جہنم کی لائف جو ہے اس کی اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو ہر مرنے والے کے لیے قیامت برپا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کا حساب و کتاب تو شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے اندر ہمیں شیطان نے یہ ہمارے ذہن میں بٹھایا ہوا ہے کہ مریں گے، پھر دیکھو اتنے سال جو لوگ مر چکے اس سے پہلے، وہ تو بعد میں حساب و کتاب ہوگا۔ نہیں، جو مرنے والا ہے اس کے لیے قیامت برپا ہو گئی، اس کا کتاب حساب، اس لیے کہ اس نے جو کیا تھا اس کا رزلٹ اس کو آؤٹ کر دیا گیا، اس نے فرشتوں کو دیکھ لیا، اس نے جنت جہنم کو دیکھ لیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے
کہ جس طرح کا بندہ ہے، جنتی ہے یا جہنمی ہے، اسی طرح کے فرشتے آتے ہیں۔ لوگ مذاق میں یہ باتیں کہہ دیتے ہیں کہ جیسی روح ایسے فرشتے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جنتی روح ہے تو جنت کے فرشتے آتے ہیں، جنت کا لباس لے کے آتے ہیں۔ جہنمی روح ہے، جہنمی انسان ہے تو جہنم کے فرشتے آتے ہیں اور اسی طرح کا لباس لے کے آتے ہیں، اسی لباس میں اس کی روح کو لے کے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک نہیں کئی جگہ آیا ہے، ایک نہیں بے شمار جگہ اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ بندہ جب مرنے لگتا ہے اور فرشتے اس کی جب روح نکالنے لگتے ہیں تو اس کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ اس کے اعمال کے مطابق ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ یہ سورۃ انفال 10واں سپارہ آیت نمبر 50، سورۃ انفال کی آیت نمبر 50۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اگر تم دیکھو، اِذ جب، يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ جب فرشتے کافروں کی روح نکال رہے ہوتے ہیں، ان کو موت دے رہے ہوتے ہیں، کافر مر رہے ہوتے ہیں اور فرشتے ان کی روح کو ان کے جسم سے نکال رہے ہوتے ہیں، تو یضربون، وہ مارتے ہیں فرشتے، وجوہہم، ان کے چہروں پر، وادبارہم، ان کی پیٹھوں پر، وذوقوا، اور کہتے ہیں کہ چکھو، عذاب الحریق، جہنم کا عذاب۔ یہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ ابھی بندہ زندہ ہے اور اس وقت سے اس کی روح کو، اس کے جسم کو جو ہے وہ مارنا شروع کر دیتے ہیں اور مار مار کے اس کی روح کو نکالتے ہیں۔ اور یہ اس طرح کی آیت قرآن میں ایک نہیں کئی ہے جن کے اندر اس منظر کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان کی جب روح نکلتی ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح مومن کے بارے میں بھی فرمایا ہے، چنانچہ مومن کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اسی پر ڈٹے رہے۔ یہاں پہ جو الفاظ ہیں وہ بڑے جچے تلے ہیں، ان کو اردو میں یا میں کہتا ہوں زبان عربی کے علاوہ کسی میں بھی صحیح طرح سے ادا کرنا مشکل ہے۔ یہاں پہ لفظ ہے ثم استقاموا، استقامہ یستقیم، استقامن کا مطلب ہوتا ہے بالکل سیدھا رہنا، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں نا اسٹریٹ فارورڈ، بالکل صحیح جانا۔ تو سیدھے رہے دین کے معاملے میں، یہ نہیں کہ کچھ چیزیں کر لی، کچھ چیزیں چھوڑ دی، ایک نماز پڑھ لی دوسری چھوڑ دی، سود کھا لیا، زنا کر لیا، بد نظری کر لی، وہ کر لیا، یہ کر لیا، حج کر لیا، چلو جی میں جی یہ اس طرح نہیں۔ دین کے معاملے میں صحیح رہے تو کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ ان کا اتنا اکرام فرماتا ہے، اتنی عزت فرماتا ہے کہ فرشتے جب ان کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا، کوئی خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، کوئی غم نہ کرو، وابشروا، خوشخبری سنو، الجنہ، جنت کی، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے دنیا کی زندگی میں وعدہ کیا گیا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے ساتھ ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اس جنت میں تمہارے لیے وہ کچھ تیار ہے جو تم کہو گے اور وہ کچھ تیار ہے جو تم چاہو گے، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، اور یہ بہت بڑے بخشنے والے مہربان رب کی طرف سے تمہارے لیے مہمان نوازی تیار ہے۔ جسے دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ کسی وی آئی پی کو جب پروٹوکول کے ذریعے سے لیا جاتا ہے کہ حضور تشریف لائیے، آپ کے لیے مہمان نوازی تیار ہے، آپ کے انتظار کیا جا رہا ہے، آپ کے لیے سارا بندوبست کیا گیا ہے، یہ بھی ہے وہ بھی ہے، جو آپ چاہیں گے، جو آپ پسند کریں گے وہ آپ کو ملے گا۔ یہ ایک دنیا میں تھوڑی سی مثال دینے کے لیے ہے۔ یہ فرشتے آ کے اللہ کی طرف سے جو ہے یہ خوشخبری سناتے ہیں مرنے والے کو، ابھی وہ مرا نہیں ہے، اس کو آ کے یہ خوشخبری سناتے ہیں اور وہ خوش جاتا ہے۔ اور یہ حدیثیں ایک نہیں کئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب فرشتے آ کے انسان کو خوشخبری سناتے ہیں
یعنی ایک نہیں کئی حدیثیں ہمیں صرف خلاصے کے طور پہ مختصر کرتے ہوئے کہ جب اس کو خوشخبری سناتے ہیں تو وہ یعنی وہ اپنے جنازے اٹھانے والوں کو، پڑھانے والوں کو، دفنانے والوں کو، کفنانے والوں کو کہتا ہے، ظاہر ہے کہ ہم تو اس کی آواز نہیں سن سکتے، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو میری منزل کی طرف۔ وہ خوش خوش جا رہا ہوتا ہے اور جلدی جانا چاہتا ہے، کیونکہ اس کو دکھا دیا جاتا ہے سارا کچھ۔ حدیث میں آتا ہے اس کو دائیں اور بائیں دونوں چیزیں، ظاہر فرشتے جو جنت کے ہیں وہ جنت والے آ گئے، اس کا لباس لے کے آ گئے، اس کو خوشبوئیں آنا شروع ہو گئیں اس کی، اور یہ سارا کچھ جب اس نے دیکھ لیا تو وہ جلدی جلدی خوشی خوشی جانا چاہتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو کافر ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، اور وہ نہیں جانا چاہتا، اور اس طرح سے وہ جو ہے روتا ہے، چلاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ ایک برزخ ہے، اسی کو اس لیے تو برزخ کہتے ہیں، یعنی کہ بیریئر لگ جاتا ہے ہمارے اور ان کے درمیان میں، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ایک بیریئر ہے۔ جیسے ہمارے اور اس ہوا کے درمیان میں یا ان ویوز کے درمیان میں جو ہمارے موبائل کے اندر آ رہی ہیں، ایک بیریئر لگا ہوا ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، حالانکہ وہ ہیں۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ، ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہوا ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے دیندار ہیں، ہم بڑے اپنے رب کے، خدا کے فرما بردار ہیں، ہم انبیاء علیہ السلام کے جو ہے وہ فالوور ہیں، تو اس طرح سے جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، چلو اگر گناہ ہیں بھی تو ہمیں اگر سزا ملے گی تو تھوڑے دنوں کی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کے دین نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، لیکن یہ سوچتے نہیں ہیں کہ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، کہ جب ہم ان سب کو جمع کریں گے اس دن کے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ ان کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا ان کے کیے گئے اعمال کا جو انہوں نے کیے ہیں، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ بندے نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے یا برائی کی ہے، وہ اس کو دیکھ لے گا، وہ اس کو مل جائے گی، اور اسی کے مطابق اس کے ساتھ وہاں پہ ٹریٹمنٹ ہونی ہے۔ اس لیے بار بار اس طرح کی جو آیات ہیں قرآن مجید میں اللہ نے دہرائی ہیں، تاکہ انسان یاد رکھیں ان آیات کو، یہ نہ کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، یہ عذر نہ تو تراشنا شروع کر دیں کہ جی ہم تو بھولے ہوئے تھے، یا ہمیں پتہ نہیں تھا، یا ہمیں بتایا نہیں گیا تھا۔ اس لیے بار بار ایسی آیات کو اللہ رب العزت نے قرآن میں ریپیٹ فرمایا ہے، اور فرمایا وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، تو ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، وہی اعمال کے ما کسبت، جو انہوں نے کمائے ہیں، جو انہوں نے کسب کیا ہے، اچھا یا برا، انسان نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کو اس کے مطابق جو ہے وہ ٹریٹ کیا جائے گا۔ تو یہ اعمال اصل چیز ہے جو انسان کو، عقیدہ اور اعمال یہ درست ہوں گے تو جنت ملے گی، یہ غلط ہوں گے تو جہنم ہے۔ سیدھی سی بات ہے، قرآن مجید میں اللہ نے جہاں بھی جنت اور جہنم کا ذکر کیا ہے تو وہاں پہ اعمال یعنی عقائد اور اعمال دونوں کا ذکر کیا ہے۔ جنت کا بار بار جب ذکر کیا کہ آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، کہ جو لوگ ایمان لائے، اچھے کام کرتے رہے، ان کے لیے تو جنتیں ہیں، اور اسی طرح سے ان کا اپوزٹ، کہ جو اس کے اپوزٹ رہے ان کے لیے جہنم ہے۔ اس لیے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے۔ لہٰذا اپنے عقائد کو درست کریں، اپنے اعمال کو درست کریں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو فالو کریں، کہ یہی کتاب ہدایت رہنمائی کرنے والی ہے کامیابی کی طرف، جنت کی طرف، اللہ کے رضا کی حصول کی طرف۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔